इस वक्त हम दुनिया के मुश्किल तरीन दुश्वार गुजार बॉर्डर पाक अफगान बॉर्डर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर जो कि एक ऐसी जगह पर है कि जिसको शायद बाहर से देखने वाले दुनिया के लोग जो यहाँ आते नहीं हैं या आ नहीं सकते, उनका शायद इस बारे में ये ख्याल होगा कि दुनिया के किसी भी बॉर्डर की तरह बहुत इजी टू मैनेज होगा। मगर हम माजी में भी कोशिश करते रहे, अभी दोबारा भी कोशिश करेंगे कि आपको बता सकें कि 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार मीटर बुलंद इन पहाड़ियों में जहाँ पर सर्दियों में आमदोरफ्त का सिलसिला तक मुनक़ता हो जाता है, आपने सर्वाइव कैसे किया वो अल्लाह ताला के हाथ में। हम आपको आज उन जवानों से मिलाएंगे। 6 सितंबर यौम शुहदा, यौम दिफ़ाए पाकिस्तान, इससे ज़्यादा अच्छी और रेलेवेंट जगह पर नहीं मनाया जा सकता कि आज आपको इस हकीकत से रोशनास कराएं कि ये वो बॉर्डर है कि जिसके लिए जान को जोखों में डालकर यहाँ पर दिन और रात गुजारने पड़ते हैं। अपने प्रोग्राम में जूं जूं आगे बढ़ेंगे आपको बताते चलेंगे कि हमने इस पोस्ट पर यौम दिफा का दिन क्यों गुजारा, और दुनिया को जो टास्क और जो ड्यूटी बहुत नॉर्मल लगती है, बहुत ऑर्डिनरी लगती है, जिस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है कि 80% दिफाई बजट खा जाते हैं, तो वो 80% दिफाई बजट हकीकत में वो 16% से भी कम है। और उस 16% में ये किस तरीके से अपनी जानों के नजराने दे के यहाँ पे इन बॉर्डर्स की सिक्योरिटी को सिक्योर करते हैं। आज का दिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम और पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर मौजूद इन जवानों की हिम्मत को सलाम के साथ गुजारेंगे। तो चलिए, ये जो तफरीक की जाती है अफसर और जवान की, इन पहाड़ों में आके, इन संगलाख चट्टानों में आके वो तफरीक की जो कलई है या उनके जो दावों के मुतज़ाद दावे या एक झूठे इल्ज़ामात की कलई है वो खुल जाती है यहाँ पर आकर। इस तमाम तर चीज़ों का, इस तमाम तर सेटअप का अपने कैमरा के इस लेंस पर आपको दिखाना मकसद यही है कि उस प्रोपेगेंडा का तोड़ किया जा सके जो लोगों के जहनों में एक तनफ़ुर की शक्ल में, एक जहर की शक्ल में भरा जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त इस पोस्ट की सिक्योरिटी वॉल पर ये जवान मौजूद है, उनके एहसासात जानते हैं यौम दिफा के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमेर मत दा हुआ چې دا کوم ځای کې چې تاسو ولاړ یې د دې ځای ټول نغټ چیلنج کوم یو د تاسو لپاره د څومره غنټو ډیوټي تاسو؟ زمون عام ډیوټي چې کومه 2-4 غنټې پورې وي او کم چې چیلنج مونږ ته دی هغه زیات تر د سنایپر دی. نور عام فایر خو ان شاء الله نه دی راغلی، او چې کوم خاص دغه چې کوم دی چیلنج مونږ ته د سنایپر دی صرف. صحیح. افغانستان دا ډخه چې دا سنایپر فایر راځي پتا سو دا سکیږي اکثر چې عام خلکو حفاظت لپاره خدا پوسټ جوړ دي، خو تاسو خپل حفاظت لپاره بیا څه کوئ؟ مونږ خپل حفاظت لپاره کم چې مونږ د خپل بولټ پروف جیکټ شو، هلمټ شو دا استعمالو، او د بعد چې کم دلته کې آوټ مونږ ګرځو دغه د پر سر مونږ چې کم هیډ جیکټ ته د حفاظت د دې مونږ آی زموږ حفاظت کوي. صحیح. او تاسو ته آرډرز دي، مطلب د دې دیوال دننه به تاسو پاتې کیږئ کنه ک فایر راشي یا خدای مکه سغټه حمله، نو د هغه اس او پیز بیا سي څنګه ونت تاسو به یو بل سره کوارډینیشن لري؟ د هر یو حمله د هر څه خپل یو ویپن دی، وړو کې هتیار لپاره وړو هتیار مونږ استعمالو، بیا د غټ لپاره مونږ سره خپل ټانک شته په بارډر باندې، هر قسمه ویپن چې کم دی ګنونه دی لګیدلې دي، دا غي جواب مونږ د هغه مطابق بیا ورکوو. عمر 6 ستمبر یوم دفاع، یوم شهدا، دا تاسو چې کومه ډیوټي دا خو تاسو کوي، خو ماته دا وایي چې دا رس چې راشي او تاسو دلته یې، تاسو به خپل ډیرو ملګرو شهیدانو تاسو دیدار به هم کړی، آخري تاسو به غوي هسپتال ته یا کورون ته به هم رسولي، هغه احساسات سي تاسو؟ بس احساسات خو هغه د هیرول نه دي، ځکه چې زموږ ملګری دي، زموږ رونه بایګان دي، موږ سره ټیمونه تیر کړی دي، خو بس دا احساسات مونږ دلته کې چې کوم ولاو هغه مونږ کمی نه محسوسو، بلکې چې مونږ دلته کوم خپل ملګری دي دای نه خو بس خپل ټیم دلته کې تیروین او دا شانس کمی مونږ نه محسوسو. د پاکستان خلکو لپاره بس میسج راکوي؟ پاکستان خلک به چې بس دا خلک کم د پاکستان عوام دي زموږ شانه بشانه ودرېږي، نو ان شاء الله د دشمن طرف ته مونږ سیسا پیلای دیوار په ولاړ مونږ. ما ته وای سلیمان د دې ځای ډیوټي څومره ارسو شو، تاسو څومره موده شو د ورځو کې تاسو څه زده کړل او څومره احساسات دي د 6 ستمبر لپاره؟ 45 दिन مونږ دلته کې خپل ټایم تیر کو، ډیوټي دلته ډیوټي مطابق زموږ چې کوم دی 2 غنټې ډیوټي، 3 سپایانی، هر 4 غنټې پس چې کوم دی 2 غنټې ډیوټي راځي. دلته چې خلکو سره خپل مرګرو سره تاسو ورځ څنګه تیروي او سم مصروفیات سي دي؟ مصروفیات خو بس مونږ سحر کوم را پاسو مونږ کو تاینه پس تلاوت وکړو، تلاوت نه پس چې کوم دی دلته کې روټین مطابق خپل طریقې کار یا غیر پانی دغه وکړو،
بیا چې کوم احساسات کور خو مونږ هغه هم دی او دا هم دی مونږ ته کور داسې نه محسوسېږي چې لکه مونږ کور نه لري ولې چې مونږ دلته ټول درونه غونته ژوند تېروو او کم چې تاسو خپل ملګري شهیدان یاد کړئ نو بیا څنګه محسوس کیږي تاسو شهیدان خو هغه زموږ وروڼه بالکل داسې محسوس کېږي او کمې خو بیا هم د هغوی دغه موږ داسې زیات نه دغه کوو ولې چې دښمن هغې نه زموږ غلط هم پیدا اخلي ولې چې د باډر باندې ودرېده یو ځوان لپاره ودرېده فخر خبره ده ڈیرا مننا سلیمان کا یہ کہنا تھا کہ شہید ہمارے دلوں میں زندہ ہیں ہمارے بھائی ہیں ظاہر ہے ان کو بھلانا بالکل ناممکن ہے مگر ہم وہ شہادتوں کو بہت زیادہ اس لیے بھی حاوی نہیں رکھتے خود پہ کہ یہ ہمارا فرض ہے ہم نے اسی فرض کے لیے فورس جوائن کی ہے اور ان دیواروں کی نہیں ملک کی دیواروں کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں تو اگر ہم ایک شہید کو ہم اپنے دل اور دماغ پر حاوی کریں گے کہ یہ ہمارا نقصان ہوا ہے تو کہتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ ہمارا نقصان نہیں ہے یہ ہمیں مزید پش کرتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک و قوم کی اسی طرح خدمت کرنی ہے یہاں بہت سے لوگوں کو میں نے ابھی بھی دیکھا جن سے شاید 2 سال پہلے 3 سال پہلے بھی میری کسی آپس ایریا میں ہی ملاقات ہوئی ہوگی ان کا انٹرویو میں نے کسی آپریشنل ایریا میں ہی کیا ہوگا آج 2-3 سال کے بعد بھی وہ یہیں پر موجود ہیں اور ان کے خاندانوں میں شہداء بھی موجود ہیں انہوں نے اپنے خاندان کے عزیز و اقارب کی اسی آرمی سے اسی ایف سی سے خدمت کرتے ہوئے اپنے شہیدوں کی لاشیں اٹھائی ہیں تو چلتے ہیں پروگرام کے مزید آگے بڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ شنکڑے پوسٹ اس وقت فرنٹیئر کور نارتھ کے جو جوان یہاں مصروف عمل ہیں ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے یوم دفاع 6 ستمبر یوم شہداء 6 ستمبر میں شنکڑے پوسٹ پر ہی ابھی موجود ہوں اور یہاں میرے ساتھ ایک اور آفیسر موجود ہیں محمد فاروق کمپنی کمانڈر رینک ان کا ہے کپتان کا اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کے فورسز میں سفر کا آلموسٹ جو ہے وہ آغاز ہوئے کچھ ٹائم ہوا ہے اور بہت کرٹیکل جگہ پر ہیں اس وقت کیونکہ جنہوں نے سالہ سال سے اس وار آن ٹیرر میں اس ساری بارڈر کو مینج ہوتے دیکھا ہے پاکستان کی جانب سے تو وہ یقیناً یہ جانتے ہیں کہ یہ کس قدر ایک دشوار گزار جگہ ہے مگر اس سے بھی بڑا چیلنج اس جگہ کی رکھوالی کرنا ہے فاروق ایک تو یہ بتائیے یہاں پہ کتنا آپ کو وقت ہو گیا اور اس پوسٹ پر آپ کی کیا ذمہ داری ہے السلام علیکم میں ایف سی کے پی کے نارتھ میں دسمبر 2023 میں پوسٹ ہوا تھا اور اس پوسٹ پہ ابھی ہمیں ایٹ پریزنٹ مجھے 1.5 منتھ ہو چکا ہے اچھا مجھے فاروق یہ بتائیے گا کہ دیکھنے والوں کو اکثر یہ لگتا ہے کہ جب پاکستان اور افغانستان بارڈر کی بات ہوتی ہے تو اس کو ایک عام بارڈر کی طرح لیا جاتا ہے جیسے کسی ڈیزرٹ میں ہوگا یا کسی عام سے پہاڑ میں ہوگا مگر جن ہائٹس کو آپ لوگ دیکھتے ہیں جن ہائٹس کے اوپر آپ لوگ یہاں پر تمام تر چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے اس کو سیکیورڈ رکھتے ہیں وہ ذرا شیئر کیجیے گا یہاں پہ آپ کو آپریشنل اور ایڈمنسٹریٹو دونوں چیلنجز نظر آتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آپ جس راستے سے ہو کر آئے ہیں ایک تو یہ ٹرین اتنی مشکل ہے کہ اس میں بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گے ایسی جگہیں کہ جو نارمل آبزرویشن میں نہیں آتے پھر ان کو آبزرو کرنے کے لیے ہم نے ڈفرینٹ سرویلنس مینس اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جن کو ہم بڑا افیکٹولی یوز کر رہے ہیں اور ہمارے ٹروپس ان کو استعمال کرنے کے لیے بڑا اچھے سے ٹرین کیے گئے تو جس کی وجہ سے ہم بارڈر مینجمنٹ میں ہمیں آسانی ہوتی ہے تھوڑا سا اپنا اور اپنے جوانوں کا تھوڑا سا طرز زندگی بتائیے گا دیکھنے والوں کو آئی ول بی ہائیلی اپریشیٹیو آف دیٹ کہ آپ وہ حقائق بتائیں دنیا کو آج یہ یوم دفاع بھی ہے آپ لوگوں کا دن ہے شہداء اور غازیوں کا دن ہے یہ جو ہماری ٹریننگ ہے دس از وٹ وی آر ٹرینڈ فار جو ہمارے ٹروپس ہیں دے آر ٹف ان کی سٹارٹ سے اور تھرو آؤٹ سروس وہ اسی پاک افغان بارڈر پہ انہوں نے اپنا ٹائم گزارنا ہوتا ہے تو وہ سائیکلوجیکلی بھی اور فزیکلی بھی اتنے روبسٹ ہوتے ہیں کہ وہ اس انوائرمنٹ کو اس ٹرین کو جو ڈیفیکلٹیز یہاں پہ آتی ہیں اس کو وہ سسٹین کر سکیں اس وقت جو ایک چال چلی جا رہی ہے پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کو خطرات میں گھیرنے کی یا ان کا دھیان آگے پیچھے بٹا کر ایک انلیگل اسپیکٹرم کو پاکستان میں جگہ دینے کی اس اینیمی کے چیلنج کو آپ کس طریقے سے وہ کرتے ہیں کوپ اپ کرتے ہیں وی آر ایور ریڈی فار دیٹ کہ ان کیس کبھی کچھ ہوتا ہے تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے جیسا کہ ہم نے وار آن ٹیرر میں اپنے دشمن پہ ایک کاری ضرب لگائی ہے تو وہ ہم لگانے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں اینڈ یور میسج ٹو دی نیشن ہمارے جوانوں کا جذبہ ان کی ہمت اور ان کی بہادری وہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے میری اپنی قوم سے یہی ریکویسٹ ہے اور ان کو یہی میسج ہے کہ یو شوڈ ٹرسٹ پاکستان آرمی اور اس کے جوانوں پہ اور ہمارے آفیسرز پہ جوانوں پہ اس چیز کا یقین رکھیں کوئی بھی انفارمیشن ہوتی ہے اس کو پہلے ویریفائی کریں اور پھر اس کے بعد اس کو فردر آگے اگر آپ نے جیسا کہ دین اور قرآن پاک بالکل ایسے ہی قرآن مجید میں بھی اس چیز پہ بتایا گیا کہ آپ نے کوئی بھی چیز کرنی ہے آپ اس کو پہلے ویریفائی کریں آپ خود اس کو اسٹڈی کریں تو کیونکہ جب
کوئی اس طرح کی چیز سننے کو ملتی ہے جیسے ہمارے شہداء کے بارے میں کوئی اگر غلط بات کی جاتی ہے تو ہمارا بھی دل دکھتا ہے اور ان فیملیز کا بھی دل دکھتا ہے کہ جن کے بچے اور جن کے والد اس دنیا سے چلے گئے ہیں جسٹ بیکاز کہ وہ پاکستان قوم کی حفاظت کے لیے کسی ایک سرٹن پوسٹ پہ موجود تھے. فاروق آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ کی زندگی کو جو یہاں تک آ نہیں سکتے ان کو دکھانا کہ یہ ہیں وہ دیواریں کہ جس پر جو اس وقت کیموفلاج ہوئی ہوئی ہیں اور یہ دیواریں ہی آپ کے اور دشمن کی گولی کے درمیان میں ہیں. مگر آپ لوگوں کے لیے شاید ان دیواروں کی نوعیت اور ہے. آپ لوگوں کے لیے یہ مادر وطن کی دیواریں ہیں اور آپ ان تک کسی کی میلی نظر بھی نہیں آنے دیتے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت کرے, اپنی امان میں رکھے. میرے ساتھ جو افسر موجود ہیں ان کا نام ہے میجر عمر زمان. میرے دل میں ان کی عزت اور بھی زیادہ اس لیے ہے کہ ہی از دیٹ آفیسر کہ جن کی فیملی میں بھی شہداء کی لیگیسی ہے. پوسٹ کمانڈر ہیں یہاں پر اور اس سے پہلے یہ اسی مومن سیکٹر میں ولیدات پوسٹ پر موجود تھے. اس وقت فرنٹیئر کور نارتھ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں اور مزید بات چیت اس پوسٹ کی جو ایک کرٹیکل ایک سسٹینیبل کرٹیکل امپورٹنس ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. عمر, ویلکم بیک ٹو سما اگین. آپ سے پہلے بھی بات چیت ہوئی تھی اور بڑی تفصیل میں آپ نے اس بارڈر کی ڈیٹیلز, ڈائمنشنز, چیلنجز بتائے تھے. مگر آج میں سٹارٹ کروں گی یوم دفاع سے, شہداء سے. شہداء آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں, ہمارے لیے تو کرتے ہی کرتے ہیں, مگر ایک فوجی کے لیے اس کے اپنے ساتھی کو جب وہ گر جاتا ہے اور اس کے جسم سے روح چلی جاتی ہے, وہ شہید کا لقب پا جاتا ہے. آپ نے وہ منظر خاندان میں بھی دیکھ رکھا ہے اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی دیکھا ہے. تو سب سے پہلے تو آج 6 ستمبر کی اس ٹرانسمیشن سما کے خصوصی اس سے آغاز کرتے ہیں کہ ذرا اپنے سینٹیمنٹس سب سے پہلے شہداء کے لیے بتائیے. جی, جیسے میرے اپنے بڑے بھائی جنہوں نے 2006 میں اسی پاک افغان بارڈر پہ دہشت گردوں کے ساتھ لڑتے ہوئے جامِ شہادت نوش کی, اس کو ان کی بہادری پر تمغہ جرأت ملا. پھر بعد میں جو ہمارے شہداء ہیں, چاہے وہ 1971 ہے, 1965 ہے, یا جو بھی وار آن ٹیررزم کے اندر جو بھی ہمارے جوان, آفیسرز, جے سی اوز, چاہے وہ آرمی کے تھے, چاہے وہ فرنٹیئر کور کے تھے, پولیس, جتنے بھی ہمارے فورسز ہیں, ان کے شہداء کو ہم ہمیشہ اور ہر وقت یاد رکھتے ہیں. اور یہی ہماری موٹیویشن بھی ہے کہ اب ہم جب یہاں پہ اپنے پوسٹ پہ اور اس مشکل حالات میں جو ڈیوٹی دے رہے ہیں, یہ انہی شہداء کی بدولت ہے کہ جو ہمیں ہمیشہ ایک زندہ اور ہمیں موٹیویٹ رکھتے ہیں. آج جو ہم ایک پیسفل ایریا میں رہ رہے ہیں, پیسفل انوائرمنٹ بنا ہوا ہے, اس میں صرف انہی شہداء کے ہی قربانی ہے جن کی وجہ سے ہمیں آج ایک سکون کی نیند اور ایک امن نصیب ہوا ہے. مجھے عمر اپنی والدہ کے احساسات بتائیے. میں شاید اس پر بات کرنا چاہتی تھی آپ سے. آپ کی والدہ جب آپ کو دیکھتی ہیں, ایک بیٹا وہ شہادت کے رتبے پر فائز کر چکی ہیں, قوم کو دے چکی ہیں, اب دوسرا بیٹا جب اسی طرح ایک سخت جان جگہ پر ہے, تو کیا بات چیت ہوتی ہے آپ کی ان سے جب وہ آپ سے بات کرتی ہیں؟ 2006 کے بعد سے ابھی تک کا ان کے دل میں وہی محبت ہوگی اپنے بیٹے کے لیے. آج بھی اکثر میں نے دیکھا ہے اپنی والدہ کو کہ وہ ان کی جدائی کے دیکھتے ہوئے ان کو روتی ہیں. تو ہمارے لیے, میرے لیے ایک مشکل ہے ان کی جدائی, لیکن وہی میری ایک موٹیویشن بھی ہے کہ جیسے میرے بھائی نے اس ملک کے لیے جان دی تھی, تو اگر مجھے بھی دوبارہ اگر اس ملک کے لیے جان دینی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. عید آتی ہے, یوم دفاع آتا ہے, یوم شہداء آتا ہے, 14 اگست آتی ہے, تو یہ یہاں پر کیا ماحول ہوتا ہے؟ آپ لوگ اپنے جو بچھڑے ہوئے ساتھی ہیں ان کو یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں, جب ہمارا ایک جوان جو ڈیوٹی پہ موجود ہوتا ہے, اس کو ہم سب سے پہلے یہی چیز بتاتے ہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا. آج اب جب یہاں پہ موجود ہیں, جو آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں, یہ اتنا آسان نہیں تھا. یہاں پر بہت سے لوگ اس ایریا کے اندر بھی, جب یہ جہاں پہ وار آن ٹیرر چل رہی تھی, ادھر بہت سے لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں. اور آج جب آپ یہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں تو آپ کی کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی. ایسے نہیں کہ اگر آپ کی ڈیوٹی کی کسی بھی ایک کوتاہی کی وجہ سے کوئی بھی ایک دشمن ہمارے ایریا سے گزرے یا وہ کوئی راستہ اس کو ملے اور وہ ہمارا ایک امن خراب کرے, تو ان کو اور ان کے لیے خود بھی وہی شہداء کی جو قربانیاں ہیں, ان کے لیے بھی وہی موٹیویشن ہے
اور وہ نہیں سوتے. وہ جو آنکھ ادھر سے ادھر نہیں کر رہا, وہ ایریا ہی دیکھ رہا ہے. اپنے ایریا اس کو ڈیزگنیٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ ایریا دیکھے, آبزرو کرے. کسی قسم کی بھی کوئی بھی موومنٹ اگر اس کو آبزرو ہوتی ہے, وہ فوری طور پر اس کو انگیج کرے گا. وہ نہیں دیکھے گا کہ گولی مجھے لگے گی یا نہیں لگے گی. وہ اس ملک کو ہی دیکھے گا اور اس ملک کی سالمیت کو ہمیشہ برقرار رکھنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے 24 گھنٹے وہ تیار رہے گا. اچھا, یہ کیا وجہ ہے؟ صرف شہادت کا جذبہ آپ لوگوں کو لے کر آتا ہے یہاں پر, یا کوئی ایسی طاقت ہے جو آپ لوگ کو یہاں پہ جمائے رکھتی ہے آپ کے قدم؟ اس کے اندر ہماری بہت سے فیکٹرز آ جاتے ہیں. ہماری ٹریننگ, ہمارے جو ٹیچرز, جدھر ہماری پی ایم اے کے اندر ٹریننگ ہوتی ہے, ہمارے پلٹون کمانڈرز, پھر ان شہداء کی قربانیاں, پھر ان جو اور ان کی ماؤں کی دعائیں, ان کی ماؤں کی دعائیں, پھر جس ایریا میں ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں, ان لوگوں کی امیدیں, پاکستان کے لوگوں کی امیدیں. آتے ہیں یہ سب گاؤں کے لوگ آپ لوگوں سے ملنے؟ جی, یہ آتے وقت بھی گاؤں کے لوگ اکثر ویو کر رہے تھے آپ لوگوں کی گاڑیوں کو دیکھ کر, آپ لوگوں کے لوگوں کو دیکھ کر. تو جب یہ آتے ہیں, ان کا آپ سے ملنا جلنا کیسا ہوتا ہے؟ جب میں گزرتا ہوں اور ان کی طرف سے جب وہ, یہ مجھے لوگ نہیں جانتے ہیں, میں اس ایریا سے بلانگ نہیں کر رہا, کسی اور جگہ کا رہنے والا ہوں, لیکن یہ ہم فوجیوں کو دیکھتے ہوئے جو ہاتھ ہلاتے ہیں تو ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ میں کہیں دور نہیں ہوں. یہی پاکستان میرا گھر ہے اور یہی میرے لوگ ہیں. میں اگر اس ایریا میں ڈیوٹی دے رہا ہوں تو اسی لوگوں کی بھی ایک موٹیویشن شامل ہو جاتی ہے کہ یار جب میں گزر رہا تھا تو یہ لوگ ایک امید سے ہاتھ ہلا رہے تھے کہ یہ ہمارے پروٹیکٹر ہیں. عمر, آپ کا بہت شکریہ. آپ سے, آپ کی جب بھی آپ کی والدہ کا ذکر آتا ہے تو ہمیشہ دل کو ایک چیز جا کر لگتی ہے, کیونکہ آگے ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری آگے آنے والی نسلوں میں کون آپ کے فٹ پرنٹس پر چلے گا. کون, ہو سکتا ہے کل کو میرا اپنا بیٹا یہاں اسی جگہ آپ کی جگہ کھڑا ڈیوٹی کر رہا ہو, میری اپنی بیٹی شاید یہاں پر آپ ہی کا کہیں نہ کہیں ہاتھ بٹا رہی ہوگی کسی نہ کسی کیپیسٹی میں. تو وی نیور نو کہ واٹ ایگزیکٹلی از لائنگ اہیڈ فار آور جنریشن, بٹ لاٹس آف پریئرس فار یو. اور آپ کی والدہ کی بھی جرت اور جذبے کو سلام. عمر اور ان جیسے سارے جتنے شہزادے ہیں ہمارے, ان سب کو نہ صرف سلام, بلکہ جب بھی ہم یہاں سے ہو کر جاتے ہیں تو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صرف اپنے خاندان کے اس دنیا سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے میں نے دعا کی ہو. ہمیشہ عمر بھی, اس جیسے دوسرے جو لوگ ہیں جو یہاں پر اس وقت بالکل سامنے ہیں, ان کے اور دشمن کی گولی کے درمیان صرف ایک یہ اینٹ, گارے اور مٹی اور پتھر کی دیوار ہے, مگر انہیں فرق نہیں پڑتا. انہیں فرق پڑتا ہے جب وہ ذرا سا بھی کبھی ایک ملک مخالف پروپیگنڈا دیکھتے ہیں, دشمن کا پروپیگنڈا دیکھتے ہیں اور کچھ اپنوں کا بھی پروپیگنڈا دیکھتے ہیں, تو وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جھنڈا ان کے سر پر ان کی سلامتی کا ضامن ہے. تو یہاں سے شنکڑے پوسٹ جو ہے, اب پروگرام کے اختتامی مراحل کی طرف جاتے ہیں. آپ عقب میں آوازیں بھی سن رہے ہوں گے. لہو گرمانے کا یہ ایک طریقہ نہیں ہے, بلکہ یہ لہو گرمائے رکھتا ہے. نعرہ تکبیر ان کے لیے سب معنی رکھتا ہے, اور اس کے بعد یہ اپنے دن کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں اسی جوش اور اسی جذبے کے ساتھ. یہ کتنا ایریا آ رہا ہے اب افغانستان کا؟ یہ افغانستان کا تقریباً 400-500 میٹر ایریا ہے. اچھا, اور اس میں ان کی کوئی پوسٹیں وغیرہ ہیں؟ اس کی پوسٹیں ہیں. اچھا, تو وہ آپ لوگوں کے پورے اس ریڈیس میں نظر رہتی ہے ان کیمپس کے تھرو؟ جی. اور اگر یہاں سے رات میں کبھی کوئی انفلٹریشن وغیرہ ہو تو ہمارے ساتھ ادھر نائٹ ویژن کیمرہ لگا ہوا ہے, ہم اس کے ذریعے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک. ناظرین, یہ کنٹرول روم ہے, مانیٹرنگ روم بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اور یہ فلی ایکوپڈ ہے اس وقت. اور یہ جو بھائی ہے اس وقت, حضرت نام ہے ان کا, یہ اس کنسول پر ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ یہاں پر جو بھی ذرا سی بھی ہیپننگ ہوتی ہے وہ یہاں پر یہ ریسیو کرتے ہیں, فوری طور پر افسران بالا کو اس کی خبر کرتے ہیں. اس وقت اس روم میں بہت سارے سینسٹیو میپس بھی ہیں, اس لیے ہم تھوڑا سا کمپیکٹ ہو کر کام کریں گے. دوسرا اہم جو ہے اس کنٹرول روم کا حصہ وہ یہ ہے, میں اس دوسرے بھائی سے بھی بات کروں گی, مگر پہلے میں ذرا حضرت سے جلدی سے بات کرتی ہوں. حضرت, مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ کا مین کام کیا ہے, کیا ڈیوٹی ہے آپ کی؟ ادھر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہم ڈائریکٹ آفیسر کو بتا دیں. ادھر ہمارے ساتھ کیپٹن صاحب ہے,
कैप्टन उमर फारूक जी। साहब, और जब इधर से कोई बात होती है तो हम नीचे उसको करते थ्रू करते। यहाँ पर वेपन भी पड़ा है, तो मतलब अगर आपको यहाँ को खबर मिली तो आप खुद भी यहाँ से वेपन लेके फौरी तौर पर पार्टी को ज्वाइन करते हैं? नहीं मैडम, हम इधर ही रुकेंगे और दूसरे बंदे वो वेपन के पीछे आएंगे, बस वो वेपन उठाएंगे, और हमारे साथ अपना वेपन भी है लेकिन हम इधर ड्यूटी करेंगे। ओके, तो एसओपी ये है कि जैसे ही इनको यहाँ पर कोई इत्ला आती है किसी नागहानी की, ये अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, दे हैव टू होल्ड देयर फोर्ट। मगर ये जो वेपन यहाँ पर मौजूद है ये इनके बाकी साथियों के लिए एक रीइंफोर्समेंट है कि वो आकर यहाँ से मजीद असलहा भी ले जा सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो ये दोनों साहिबान यहाँ से जाकर अपने साथियों की मदद कर सकते हैं, बशर्त ये कि कोई ऐसी सूरत हाल बनी हो, कोई अनटूवर्ड सीन हो। यहाँ पर दूसरे भाई हमारे बैठे हैं, इनका नाम है मुजाहिद। मुजाहिद के सामने इस वक्त एक मॉनिटरिंग जो मॉनिटर है वो इंस्टॉल्ड है, और मैं उनसे पूछती हूँ कि वो क्या करते हैं यहाँ पे, और ये जो व्यू इस वक्त आ रहा है उससे भी आपको आगाह करें कि ये क्या है। मुजाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हैं अभी? इधर हम ड्यूटी देते हैं, ये अफ़गानिस्तान साइड पे जो मूवमेंट नज़र आती है तो हम डायरेक्टली हमारे साथ इधर कपनी जीसी होता है और कपनी अफसर होता है, हम इसको डायरेक्ट बताते हैं, डायरेक्ट उसको बताते हैं, फिर वो आगे बता दे मैडम। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, जो भी हमें मॉनिटर पे नज़र आ रहा है, ये अफगानिस्तान का कितना एरिया नज़र आ रहा है, ये और इसमें उनकी सारी पोस्टें नज़र आ रही हैं? ये अफगानिस्तान का जो शुंखलाई दर इलाका है ये हमें नज़र आता है, जिधर इधर मूवमेंट नज़र आता है तो हम डायरेक्टली उसको अफसर को बताते। अब मुझे एक सबसे अहम चीज़ ये बताइए कि अब तक यहाँ पर कभी इस तरह इस सारे सिस्टम से आप लोगों को कभी किसी बड़े हमले की इत्ला मिली, या कभी कोई ऐसी मूवमेंट की इत्ला मिली जिसको आपने बर वक्त रोका हो, या अभी तक हालात जो हैं वो आपके कंट्रोल में हैं? अभी तक इसी तरह कोई मसला नहीं है ये मैडम, जब इसी तरह कोई मसला तो अभी तक नहीं है। अब हम ड्यूटी करते हैं और देखते हैं, अगर कोई इसी तरह मसला होता है तो हम डायरेक्ट अफसर को बताते हैं, और अफसर वो डायरेक्ट नीचे वो हेडक्वार्टर को इतला देते, फिर हम इसको रोकते हैं। बहुत शुक्रिया मुजाहिद आपका। ये कंट्रोल रूम बताने का मकसद ये था कि बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से पाई जाने वाली तमाम तर गलत फहमियाँ दूर की जा सकें कि शायद यहाँ पे तमाम तर मैनुअल सिस्टम है। नो, इट्स नॉट मैनुअल, इट्स डिजिटल। 6 सितंबर का दिन हो और आप ऐसी पोस्ट पर मौजूद हों जो 214 विंग हो फ्रंटियर कोर की, और उसके इर्द गिर्द संगलाख पहाड़, चट्टाने, मट्टी, पत्थर और इसके अलावा कुछ ना हो, और अगर कोई इंसानी आबादी हो भी तो वो आपसे कोसों दूर हो, कि जिन तक आप शायद दिनों तक इंतज़ार करें उन तक पहुंचने का। उस सूरत हाल में पाकिस्तान के ये तमाम शहजादे यहाँ मौसम के तगय्युर की परवाह किए बगैर अपनी जानों को यूँ हथेली पर रख कर अपने मादरे वतन के दिफा के लिए हमा वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आज मैंने 6 सितंबर का दिन समा के खुसूसी ट्रांसमिशन के लिए इन्हीं लोगों के साथ गुजारा। खुदा जाने कल इनमें से किसके साथ गाजी के तौर पर, किसके साथ शहीद के तौर पर मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए दुआ गो हैं इनके लिए कि अल्लाह ताला इन सब को अपनी अमान में रखे। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे शुंकड़े पोस्ट 214 विंग फ्रंटियर कोर और इन तमाम तर लोगों को, पाकिस्तान के तमाम तर लोगों के साथ छोड़े जाते हैं अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर,